अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर 12 अगस्त 2026 है। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत पहुंचे हैं जो देख के लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान आज़ाद पाकिस्तानियों के लिए हुआ है। पहले पाकिस्तान के ऊपर साम्राज्य कब्जा था, वो ख़त्म हुआ तो इन्होंने अमरीकियों के जो है वो बूट चाटने शुरू कर दिए, और अब चाइनीज़ की गोद में बैठना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चाइनीज़ जराइम पेशा अफराद, चाइनीज़ क्रिमिनल्स को इस वक़्त पाकिस्तान में उनकी सहूलत कारी की जा रही है, जो इवन चाइना से भी भाग के पाकिस्तान नहीं आए थे, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रह रहे थे। जिस तरह मुख्तलिफ कंबोडिया जैसा मुल्क है, थाईलैंड जैसा मुल्क है। हमारे पास कुछ सबूत हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि शायद तकलीफ दें हों। खसूसी तौर के ऊपर आज 12 अगस्त है और 2 दिन बाद 14 अगस्त मकबूजा पाकिस्तान के अंदर मनाया जाना है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही हैं, उनमें ये पता चल रहा है कि जो इस वक्त हाल ही में कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड से चाइनीज आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हजारों की तादाद के अंदर पहले भी रह रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, कराची में। लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर, F-10 सेक्टर और बैरियर टाउन के अंदर बहुत से चीनी आके आबाद हुए हैं, चाइनीज नेशनल हैं, और वो मुख्तलिफ गैर कानूनी धंधों के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं। हाई टेक धंधे हैं, कोई कॉल सेंटर हैं, चाइनीज लड़कियां भी लेके आए हुए हैं। पहले पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज को अपनी लड़कियां दे रहे थे, बेच रहे थे। और आपको पता ही है कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से सिर्फ एक चाइल्ड जब होता था तो ज़्यादातर लोग चॉइस के हिसाब से बेटा ही करते थे। और उसके बाद वहाँ पे शदीद कमी है लड़कियों की चाइना में। तो ये पाकिस्तान में आके और इसके अलावा कंबोडिया में जाके, वेनेजुएला में जाके शादियां कर रहे हैं। और लेकिन अब वहां से भी इनको निकाला गया है। तो ये पाकिस्तान में बड़े अरसे से काम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है। जो इल्जामात सामने आए हैं चाइनीज नेशनल की तरफ से, कुछ हम आपको एविडेंस दिखाएंगे। हमने डेलिबरेटली रिमूव कर दिए हैं यहाँ पे। आपको मैं पहले बता दूं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस इजाजत नहीं देती कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाई जा सके। उसके अलावा कुछ और इमेजेस भी हैं, जो वीडियोस हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये वीडियोस भी ब्लर की गई हैं। अगर आपको लगे कि ये इमेजेस इनके अंदर कोई अगर आपको लगे कि यार ये कोई जनरेटेड है, एआई जनरेट, या इसके साथ टैंपर किया गया है, तो जी मैंने खुद ही इसको ब्लर किया है, क्योंकि ये जो चाइनीज नेशनल है इसने खवातीन का जो ब्रा होता है वो पहना हुआ था, तो वो मैंने छुपाया है। अब मैं इसके क्या आपको बताऊंगा ऐसे। ये आप देख लें ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये क्या चल रहा है। ये पाकिस्तानी लड़की है और ये इस्लामाबाद ही की तस्वीर है जो आपको नजर आ रही है। अब ये जो चक्कर है और इन लोगों को, इन क्रिमिनल्स को कौन बचा रहा है, तो वहां पे नाम आता है शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आ रहा है। जिनको पीटीआई के अंदर मैंने एक्सपोज किया, तो उसके बाद पहले बड़ी गालियां खाई, लेकिन अब तो सब जानते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्टिंग है जो मैंने वेरीफाई कोराबोरेशन के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी इदारों से और प्राइवेट से, इस्लामाबाद के अंदर ये जो चीनी स्मगलर्स हैं और चीनी स्कैमर्स हैं और चीनी क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने एक तो कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं जिनके पीछे भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी इन्होंने वकील, क्योंकि वकील तो किसी को भी हायर किया जा सकता है ना, तो शेर अफजल मरवत साहब को अपना वकील रखा हुआ है इन्होंने। अब वो क्या वकालत ये कर रहे हैं, ये तो उनका हक है, वो उनका अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है। जाहिर बात है क्रिमिनल्स के भी तो वकील होते हैं ना जी। तो आप कह तो नहीं सकते ना कि वकील होना तो लाइसेंस उनके पास है ही तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में मुबैना तौर के ऊपर चीनी शहरियों के जेर इंतज़ाम स्कैमर कॉल सेंटर्स के हवाले से ये जो संगीन मामला है, इसमें इस्लामाबाद के अंदर मुझे ये पता चला है और मेरे पास ये सबूत पहुंचे हैं कि FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, वो इन्वॉल्व है। और FIA आपको पता ही है कि आसिम मुनीर के साले मोहसिन नकवी के नीचे आती है, पता है ना आपको। तो और वो हैवी किस्म का भत्ता जो है वो वसूल करती है, और वसूल करने के लिए जाहिर बात है चीनियों को तो उर्दू बोलनी नहीं आती, तो वो जो रंगीन उर्दू शेर अफजल मरवत साहब ही बोलते हैं, आपको पता ही है।
اب یہ F10 اور I10 اور بیریئر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بہت سے کال سینٹرز موجود ہیں اور سرگرم ہیں، جہاں سے لوگوں کو دھوکہ دے کے رقم بٹورنے کا نیٹ ورک نہ صرف پاکستان میں چلایا جا رہا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی چلایا جا رہا ہے۔ سائبر کرائمز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کو سائبر کرائم کے اوپر پکڑ کے جیلوں میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی اس وقت چائنا کے جو سائبر کرمنلز ہیں ان کو پاکستان میں رکھ کے VIP پروٹوکول دے کے، نہ صرف پروٹوکول دے کے بلکہ اس کے بعد ان کی عیاشی کا پروگرام بھی کیا جا رہا ہے، اور لڑکیاں بھی جو ہے وہ پاکستانی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ حالات جو ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر جو ہم تک مزید یہ جو معلومات پہنچی ہیں ان کے مطابق، اور جو ہم نے آپ کو رپورٹنگ کرنے سے پہلے کنفرم کیا ہے، کہ وہ یہ دعویٰ ہمارے ذرائع کرتے ہیں کہ یہ جو چائنیز کرمنلز ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر گروپس، یہ کئی سے بچنے کے لیے ظاہری بات ہے پولیس کو بھی بھتا دیتے ہیں، FIA کو بھی بھتا دیتے ہیں، اور ISI کوسار ڈیٹ اور ISI راولپنڈی ڈیٹ کے بھی کچھ انسپیکٹرز کا نام آیا ہے، اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹرز کا نام آیا ہے، جو اس پورے نیٹ ورک کو جانتے بھی ہیں اور بھتا لے کے اس کے اوپر خاموش ہیں اور آگے رپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو بچانے کے لیے بھاری ماہانہ رقوم ادا کی جا رہی ہیں ان چائنیز کو بچانے کے لیے۔ اس پورے معاملے میں شیر افضل مروت کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وکیل ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ وکالت کے چکر میں جو مرضی کام کریں، لیکن وہ کس قسم کے کام اب تک کرتے چلے آئے ہیں وہ تو پورا پاکستان جانتا ہی ہے۔ لیکن کچھ ذرائع جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے، یا جن کو میں نے بھڑوت بھی کہا ہے کیونکہ جو ان کی حرکتیں ہیں انہوں نے ثابت کی ہیں سیاسی طور کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، شیر افضل مروت جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر چینی گروپس کو جگہ فراہم کرنے میں، اثر و رسوخ لوکل ایجنسیز کے اندر فراہم کرنے میں، اور قانونی کارروائی سے تحفظ فراہم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے عوض مبینہ طور کے اوپر بھاری رقوم ہے وہ لی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، شیر افضل مروت ایک طرف تو وکیل ہے، تو وکالت کے چکر کے اندر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ظاہری بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کرمنل کے بھی تو وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وکیل۔ لیکن شیر افضل مروت کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور پاکستان کی سرکاری اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کسی سے چھپے ہوئے تو نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ حال ہی میں جو لیٹسٹ ان کا بیان اس وقت چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے، جو کہ آزاد غلام چینل جو ہے وہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جناب کسی کی اوقات نہیں کہ احتجاج کر سکے، نہ کبھی 27 سپتمبر آئے گی نہ احتجاج ہوگا، شیر افضل مروت یہ کہہ رہا ہے۔ اب شیر افضل مروت کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے یہ جو خدمت گزاری کی ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے اس کے پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ادروائز بھی پولیس وغیرہ کے اندر اور جو تعلقات تو ہیں، اور فوج اور کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو پولیس والے بھی سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کام کرنا سیف ہے، نہیں تو پاکستان کے اندر تو جس لیول کے اوپر اس وقت کرپشن ہو رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے نیچے سے چپڑاسی سے لے کے اوپر سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری سے لے کے اوپر نیچے حوالدار سے لے کے اوپر فیلڈ مارشل تک، جس قسم کی کرپشن ہے وہ تو ایک علیحدہ پورا چیپٹر اس پہ لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کو اپنے ان کنیکشنز کی وجہ سے اگر اس کے ذریعے جگہ لیں چائنیز، تو ظاہری بات ہے اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، وہ لے کے دیتا ہے، اس میں اپنا کمیشن اٹھاتا ہوگا، ہو سکتا ہے نا جی، اسی طرح ہی ہوتا ہے سودا۔ اس کے علاوہ جو بھی آگے بات چیت ماہانہ طے ہو رہا ہے اس کے اندر بھی فیس بھی تو لینی ہوتی ہے وکلا نے، اس کے عوض وہ کچھ بھی لے سکتے ہیں، تو بہت بھاری رقوم ان فراڈز کی وصول کی جا رہی ہیں، اور کسی بھی ظاہری بات ہے کہ اس چکر میں چینی شہری بہت سے پھر کام کرتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو چینی شہریوں کا کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ جا کے ظلم و ستم اسلام آباد کے اندر جس قسم کا کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہ ویڈیو ہے، میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا، کمیونٹی گائیڈ لائن اجازت نہیں دیتی، یہ عورتوں کا برا مرد پہن کے بیٹھا ہوا ہے جس کی آئی ڈی بھی آپ کو ہم نے دکھائی ہے، ٹھیک ہے، اور آئی ڈی میں ہم نے پرسنل ڈیٹیل ریموو کر دی ہیں۔ یہ اس کو جب یہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ چائنیز مساج پارلر کے نام پہ یا چائنیز
جو ہے brothels کام کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اسلام آباد کے اندر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، لال مسجد میں بھی ایک ریٹیلیشن ہوئی تھی، اسی چکر کے اندر ہوئی تھی، کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لوکل گورننس کا اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہے، گھر کرائے کے اوپر لے کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی پاکستانی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اب اگر وہاں پہ کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے چائنیز، یا اس پورے نیٹ ورک کے اندر پوری کمپریہنسو سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، وکیل تو ظاہری بات ہے یہی کام کرتا ہے، تو وکیل صاحب جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اور وکیل صاحب جو ہیں شیر افضل مروت صاحب، اگر کوئی بھی چائنیز شہری اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن میں پنڈی میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے ان اداروں سے جو بھی ادارہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے چھڑوانے کے لیے بھی ظاہری بات ہے رقم وصول کی جاتی ہے اور ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ اب چینیوں کو تو جو ہے وہ بولنا بھی نہیں آتی اردو۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کام سے پاکستان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، پاکستان کی سٹیٹ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے پھر تو سو بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہے بلکہ کرائم لے کے آ رہے ہیں، کرمنلز لے کے آ رہے ہیں۔ ایک دوسری طرف چائنیز پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں اور پاکستان سے کما رہے ہیں، پاکستان کو مطلب یا تو کچھ دے رہے ہوتے پھر بھی ہم دے رہے ہوتے، لیکن یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ایشو کے اوپر تحقیقات کروں تو مجھے آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر آپ کہیں گے کہ مزید اس کے اوپر میں انویسٹیگیشن کروں تو میں ضرور کروں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔